اور لفظ جہاد کے نام پر لوگوں کو اس قدر ڈرایا گیا کہ لفظ جہاد کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہروں پر خوف اور بے چینی کے کیفیات منڈلانے لگتی ہے۔ لیکن اگر آپ جہاد کو سمجھنا چاہیں تو دو لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب زمین پر فساد برپا ہونے لگے، جب خدا کے بندوں کو خدا کی عبادت کرنے سے روکا جانے لگے، جب اس پر ظلم کیا جائے، جب مظلوموں پر ظلم کیا جانے لگے، تو اس وقت جہاد مشروع ہوتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، رواہ الترمذی، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چونک گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا، لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح کرتے ہوئے بتایا کہ ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ جب مکہ میں مظلوموں پر ظلم کیا جانے لگا، جب خدا کے بندوں کو خدا کی عبادت سے روکا جانے لگا، اللہ سے محبت کرنے والوں کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جانے لگا، جب اللہ کی عبادت کرنے والوں پر جبر و تشدد کا حربہ آزمایا جانے لگا، تب خدائے جبار و قہار کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، خود میرے اس بات کی تصدیق یہ آیت کریمہ کر رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے قرآن میں لفظ جہاد ہے، محمد پہلے جہادی تھے، نرسمہانند سرسوتی جی آپ قرآن میں ہمیں کہیں بھی ایک بھی ورڈ غلط دکھا دیں۔ آپ کو لگتا ہے محمد پہلے جہادی تھے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مہا بھارت کیوں وجود میں آیا تھا، مہا بھارت میں کیا ہوا تھا، پوری یا حلوے کھلائے گئے تھے، یا کیا ہوا تھا، چکن چلی، چکن انگارے، بریانی، یا پھر قورمے کھلائے گئے تھے؟ نہیں، مہا بھارت کے اندر رام شری کرشن جی نے ارجن کو سامنے کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ ارجن، پانڈووں کے اوپر کوروں کا ظلم بڑھ گیا ہے، اور جب ظلم بڑھتا ہے، جب اتیاچار حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر تلوار لے کر میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ ارجن کو ہمت دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ارجن ڈرو مت، تو نامرد مت بن ارجن، تو شتری ہے شتری۔ اور جب ارجن انکار کر دیتا ہے، اس کے دل میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ لڑائی اور جنگ کرنے سے انکار کرتا ہے۔ شری کرشن جی اس کو نہایت ہی سست کہتے ہیں اور اس کو نرک میں جانے کی یعنی کہ جہنم میں جانے کی وعید سناتے ہیں۔ جب دشمن سے اپنی جان کی رکشا کرنے کے لیے، اپنے جان کی حفاظت کے لیے جنگ کرنا مہا بھارت کے اندر پنیہ ہے، ہم مسلمان بھی اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے، اپنے مساجد اور مکاتب کی حفاظت کے لیے کفار سے مقابلہ کرنا جائز ہو سکتا ہے، اس سے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے۔ صاف لفظوں میں کہا گیا گیتا کے اندر، اہنسا ستیم کرو دستیاگ شانتی روپیشنم دیا بلیشورم۔ قرآن میں کہا گیا نماز قائم کرو، اقیم الصلاح اقیم الصلاح، نماز قائم کرو۔ کیا گناہ ہے نماز قائم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ شری کرشن جی نے ہنومان کو نماز کا آرڈر دیا تھا، کیا کہا تھا؟ پتما دارکا جیواد دیود دینم جیتے مجتے ترتیانن کدرا کار چتور دردیو چندر کا پنچم بندو سنیکتا۔ کیا گناہ ہے؟ قرآن میں کہا گیا کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، اگر تمہیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہی پیغام ان کے ویدات کے اندر صاف لفظوں میں موجود ہے۔ اشملام الی متنا ورنا دیویانی دتیا۔ آگے پڑھیے، اگیان ہیتو کرت محمد محمد اندھکارم ناشم احمتی پرشتتی احمد احمدتی احمتی پرشتتی میگا متسج گرم احمد سوری ایوا جانی ویدا حمید ویدا حمید وید احمد ویدا حمید پرشتتی مہامیما ورونا تپسر گرم۔ اذان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، اذان دینے سے روکا جاتا ہے۔ اٹھاؤ مہا بھوشیہ پران۔ کیا کہا گیا مہا بھوشیہ پران کے اندر؟ لنک شدی شکائنا شمشر ادھاری شدو شکا اچلا پی
उच्च, उच्च मतलब ऊंची आवाज में, उच्च ऊंची आवाज में, लाप मतलब बात करना, ऊंची आवाज में अजान देना। क्या जवाब दोगे अपनी इस वेदांत के मंत्र और श्लोक का नरसिम्हानंद सरस्वती जी? कुरान में कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अल्लाह एक है। इसी को हिंदू धर्म की धार्मिक किताब में कहा गया एक कंबर हम आदित्य नाचते नहीं नाचते किंचन नाचते। इसका उर्दू तर्जुमा कर लो, खुदा ब्रह्मा एक ही है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है, हरगिज नहीं है। क्या गुनाह है? इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए देयर इज नो गॉड बट ओनली वन। इसी को अरबी में कहा जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। क्या गुनाह है? इससे पेट में दर्द क्यों होता है? अगर तुम यकीनन हिंदू हो तो फिर अपने वेदांत को क्यों नहीं मानते? अपने इस श्लोक को क्यों नहीं मानते? क्या तुम पैसे के चक्कर में ये सब कर रहे हो? हिंदू मुसलमान करवा रहे हो? याद रखो ये सब काम करना छोड़ दो। मैं तुमको बता रहा हूं, अगर तुम यकीनन हिंदू हो, मैं अपने तमाम हिंदू को ये कहना चाहता हूं कि कान खोलकर सुन लो। इन जैसे क्या कहते हैं अंधभक्तों से दूर रहने की कोशिश करो। ये देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, हम सबको आपस में बांटने की कोशिश कर रहा है। ना तो हमें श्री कृष्ण जी ने लड़ने की इजाजत दी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ने की